السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. نور کے تعلق میں جو خطبات کا سلسلہ شروع ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے حوالے سے اس کی ایک بعض تشریحات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، لیکن اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے جماعت احمدیہ سنگاپور کی درخواست کے پیش نظر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ان کا 8واں سالانہ جلسہ آج شروع ہو رہا ہے
اور 3 دن رہ کر 26 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ صدر صاحب جماعت سنگاپور عبدالعظیم صاحب بولیا نے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے تحفے کے بعد یہ درخواست کی ہے کہ ان کو اس جلسے کی کامیابی کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی جماعت سنگاپور کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے جو میں نے پہلے پڑھی تھی اور اس کے بعد یہ دوسری آیت اسی کے مان بعد ہے جو میں نے آج پڑھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عظیم محاورہ عرب میں اس چیز کی صفت میں بولا جاتا ہے جس کو اپنا نوعی کمال پورا حاصل ہو۔ مثلا جب کہیں کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ جس قدر طول و عرض درخت میں ہو سکتا ہے وہ سب اس میں موجود ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ عظیم دو چیز ہے جس کی عظمت اس حد تک پہنچ جائے۔ عظیم وہ چیز ہے، دونوں وہ لکھا مٹا ہوا تھا اس لیے غلط پڑا گیا۔ عظیم وہ چیز ہے جس کی عظمت اس حد تک پہنچ جائے کہ حیطۂ اور ادراک سے باہر ہو، اور خلق کے لفظ سے قرآن شریف اور ایسے ہی دوسری کتب حکمیہ میں، اور خلق کے لفظ سے قرآن شریف اور ایسا ہی دوسری کتب حکمیہ میں صرف تازہ روی اور حسن اختلاط یا نرمی و تلطف و ملائمت جیسا عوام الناس خیال کرتے ہیں مراد نہیں ہے۔ یہ عبارت ایک مضمون سے دوسرے مضمون میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے میں اس کو کھول دوں کہ کیا بحث ہو رہی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس پہلو پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کی تشریح فرماتے ہوئے یہ بتایا کہ آپ کے اخلاق حسنہ بھی نور تھے، اور ایسا کامل نور تھے کہ وحی الہی کے شعلے کے نزول سے پہلے بھی وہ اخلاق حسنہ فی ذاتے ہی بھڑک اٹھنے اور روشن ہونے پر تیار بیٹھے تھے۔ اور اخلاق کو نور کہنا کن معنوں میں ہے، اس کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دوسری جگہ خدا تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تمام صفات لوٹائی جاتی ہیں، ایک ہی یہ اسم ذاتی ہے جس کے ارد گرد تمام صفات بلا استثناء گھومتی ہیں اور اسی سے حوالہ پاتی ہیں۔ بس وہ تمام روشنی کی قسمیں جو مختلف نوع ہیں جب اکٹھی ہو جائیں تو وہ جو روشنی کی ایک اجتماعی شکل ظاہر ہوتی ہے اس کو نور کہا جاتا ہے۔ بس صفات باری تعالیٰ ہی کے ایک حسین اجتماع کا نام نور ہے۔ وہی صفات ایسی ہیں جنہوں نے بندوں پر بھی پرتو فرمایا، اور انسان کو بھی کچھ ایسی صفات عطا ہوئیں جو ذات باری تعالیٰ میں موجود تھیں، ورنہ از خود انسان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صفات جب اپنی پوری شان سے جلوہ گر ہوئی ہیں اور ایک ذات میں سب نے اجتماع کر لیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے، جس میں یہ تمام صفات اکٹھی ہوئیں اور پھر اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئیں۔ یہ نور ہے۔ بس یہ نہ سمجھیں کہ خلط مبس ہو گیا ہے، بات کچھ اور شروع ہوئی تھی اب کہیں اور جا پہنچی ہے۔ نور ہی کو سمجھانے کے لیے باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ نور کا اس ظاہری آنکھ سے بھی ایک تعلق ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز چمکتی ہوئی دکھائی دے وہی نور ہے، حالانکہ جو چمکنے والی لہریں ہیں جو نور کہلاتی ہیں
ان کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ ان کا اکثر حصہ آنکھ سے دکھائی دے ہی نہیں سکتا، وہ بہت زیادہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جو دکھائی دیتا ہے وہ اس نوع میں سے بھی بہت کم ہے۔ بس آنکھ سے نور کا تعلق ایک سرسری تعلق ہے، یا یوں کہنا چاہیے سرسری نہیں تو محدود ہے، اور نور اس کے علاوہ ایسا بھی ہے جو چمکتا دکھائی نہیں دیتا۔ بس نور نظر جس سے باہر کا نور دکھائی دیتا ہے وہ بھی کسی کو چمکتا دکھائی نہیں دیتا۔ بعض دفعہ زندہ انسانوں کی کھوپڑیاں بھی اتار دی جاتی ہیں اور دماغ اسی طرح کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور کہیں کوئی چمک دکھائی نہیں دیتی۔ تو نور کا جو چمک سے تعلق ہم نے باندھ رکھا ہے یہ اپنے محدود تجربے کی وجہ سے ہے، ورنہ نور کا چمک سے براہ راست کوئی لازمی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، ہماری آنکھوں کو وہ صلاحیت عطا نہیں ہوئی کہ نور کی ہر قسم کو چمکتا ہوا دیکھ لیں۔ بس اکثر نور ہماری نظر سے اوجھل رہنے والے نور ہیں، لیکن جب ان کو دوسرے مضامین میں ڈھال کر دیکھیں تو عقل کا نور ان کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ یہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے لیے آسان کر کے بیان فرما دیا، یعنی نور کی وہ تشریحات بیان فرمائیں جن کو عقل کا اجتماعی نور دیکھتا اور پہچانتا ہے اور اس کی چمک دمک کو محسوس کرتا ہے، اگرچہ ظاہری آنکھ کا وسیلہ بیچ میں کوئی نہیں ہے، ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا رہا، اور وہ صفات کا نور ہے۔ بس صفات کے نور کو نور کہنے کے لیے بنیادی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ قائم فرمائی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ صفات حسنہ کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ صفات حسنہ باری تعالی جو دائمی ہیں اور جن کے اجتماع سے خدا بنتا ہے، ان میں سے ایک بھی نہ زائل کی جا سکتی ہے، نہ باطل کی جا سکتی ہے، نہ وقتی طور پر ہٹائی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے، اور زیادتی کی گنجائش ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ اگر نور ہے تو انسانوں نے نور بننا ہو تو کیسے بنے؟ اگر یہ نور ہے تو پھر اس نور کو اپنانے کے لیے انسانوں کو بھی تو کوئی راہ دکھائی گئی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کی راہ ہے جو دکھائی گئی ہے، آپ کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ بس محض نور نور کہہ کر یہ نہ سمجھو کہ تمہارے دل یہ بار بار کہنے سے ہی روشن ہو جائیں گے، سمجھو تو صحیح کہ کیا کہہ رہے ہو، اور دیکھو کہ یہ نور تمہارے اندر آ بھی سکتا ہے کہ نہیں، آ سکتا ہے تو کیسے؟ اگر تمہاری استطاعت میں نہیں تھا تو خدا یوں کیوں کہتا کہ یہ وسیلہ بنا دیا گیا ہے؟ تم میں سے ہر ایک کی استطاعت میں ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے نور سے روشن ہو، جو اول طور پر اللہ کا نور ہے اور آپ کی ذات میں اس حد تک جلوہ گر ہوا ہے جس حد تک انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ خدا کے نور کو اپنی ذات میں سمو سکے اور اس کا جلوہ انسان کی صفات میں ظاہر ہو۔ بس اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ لکھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، اور عظیم کی بحث یوں چلی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد تو خلق عظیم پر واقع ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عظیم لفظ کیا ہے، پہلے اس کو تو سمجھو۔ عظیم خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، درختوں کو بھی عظیم کہہ دیا جاتا ہے، دریاؤں کو بھی عظیم کہہ دیا جاتا ہے، پہاڑوں کو بھی عظیم کہہ دیا جاتا ہے۔ بس عظیم پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تقابلی لفظ نہیں ہے، جیسے اکبر کہہ دیتے ہیں ہم، اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا،
عظیم میں کوئی مقابلہ ذہن میں نہیں آتا، مگر اس کی ذات میں بے حد بڑا ہونا شامل ہے۔ اس تعریف کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھول رہے ہیں کہ جب کہا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ہم کیا تصور باندھیں، کیا تھے؟ فرماتے ہیں کہ عظیم محاورہ عرب میں اس چیز کی صفت میں بولا جاتا ہے جس کو اپنا نوعی کمال پورا پورا حاصل ہو۔ اب دیکھ لیں، اپنا نوعی کمال کہہ کے کئی جھگڑے نپٹا دیے، خدا بھی عظیم، درخت بھی عظیم، بندہ بھی عظیم، پہاڑ بھی عظیم۔ فرمایا لفظ عظیم میں تو تقابل ہے ہی نہیں، اپنا ذاتی نوعی کمال اس حد تک پہنچ جائے کہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو ہر چیز جو تخلیق ہے ایک خاص حالت پر، اس کے اندر اس کی صلاحیتیں اس طرح تخلیق کی گئی ہیں کہ ان کی حدیں بھی معین کر دی گئی ہیں۔ وہ کل یعمل علی شاکلت کہ لفظ میں شاکلت کے تابع بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز کوئی ایک شاکلت بنا دی گئی ہے، اس شاکلت کے اندر رہتے ہوئے وہ عمل کر سکتا ہے، اس سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ بس ہر چیز کو جب ہم عظیم کہتے ہیں تو اس کی شاکلت کے تعلق میں کہتے ہیں، اس حدود اربع کے تعلق میں کہتے ہیں جو حدود اربع خدا تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ اور ایک ہی ذات ہے جس کا کوئی حدود اربع نہیں ہے، نہیں اللہ کی ذات، بس وہاں عظیم کا معنی لا انتہا، غیر متناہی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی بس نہیں۔ اور انسانوں پر یا دوسری مخلوقات پر یہ لفظ جب صادق آئے گا تو ان میں جتنا بھی بڑے ہونے کی طاقت موجود ہے یا صلاحیت عطا کی گئی ہے، اس حد تک کوئی پہنچ جائے تو اسے کہتے ہیں عظیم ہے۔ اور وہ حد بسا اوقات ایسی ہوتی ہے کہ عام آدمی اپنی نظر سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پہاڑ بھی عظیم کہلاتے ہیں، مگر ایک ملک کا پہاڑ بھی عظیم کہلاتا ہے، ایک دوسرے ملک کا بھی پہاڑ عظیم کہلاتا ہے۔ اور ہم جب پہاڑ کے دامن میں جا کر اس کی عظمت کا نظارہ کرتے ہیں تو بیک وقت اس ساری پہاڑ کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بس عظمت میں جو نسبتاً ادنا درجہ کے دیکھنے والے ہیں، احاطے کا امکان نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہوتا ادنا درجے سے دیکھنے والوں کو لیے کہ وہ اس کا احاطہ کر سکے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نوع انسانی میں اس درجہ کمال پر واقع ہوئے ہیں جہاں نوع انسانی کی آخری حد تھی، اس لیے آپ کے حوالے سے عظیم کا مطلب حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ اخلاق جس حد تک بھی انسان کی شاکلت میں ڈل کر وسیع ہو سکتے تھے اور روشن ہو سکتے تھے، وہ سارے آپ کی ذات میں روشن ہو گئے، اور اس کا احاطہ بندہ کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو ادنا حالت پر واقع ہے وہ اس عظمت کا دائرہ، اس کے عظمت کو اپنے ادراک کے دائرے میں لا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ ہی تھا جو گواہی دے سکتا تھا، اور اللہ ہی ہے جس نے گواہی دی ہے، اور یہ گواہی کسی اور کے لیے نہیں دی گئی۔ بس یہ وہ نور ہے جس کو سمجھنا ہے، اور پھر نور کی تعریف کرنی ہے تو نور مانگنا بھی تو ہے، نور اپنانا بھی تو ہوگا۔ اور ہر نور کے اپنانے کے لیے کتنے لمبے فاصلے طے کرنے ہیں، کتنی محنتیں اور مشقتیں کرنی ہیں، پھر نور کمایا جائے گا۔ ورنہ فطرت میں موجود رہنے کے باوجود جب تک دوسرے نور سے جو باہر سے آ کر فطرتی نور پر پڑتا ہے تعلق قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک اندر کا نور بھی اندر ہی رہتا ہے۔ چنانچہ آنکھ کے اندھے نہ بھی ہوں، اگر روشنی سے محروم ہوں تو آنکھ کے اندھوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا روشنی کے بغیر۔
بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے تمام تر جلوے سے اس طرح فیضیاب ہونے کی توفیق بخشی جیسا کہ چاند کو توفیق ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی کو اپنے اندر لے اور آگے منعکس کرے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ سے جب دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کیا دکھائی دیتے ہیں، یہ مضمون ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نور ہی نور ہیں، مگر کن معنوں میں نور ہیں؟ فرماتے ہیں بعضوں نے کہا ہے کہ عظیم وہ چیز ہے جس کی عظمت اس حد تک پہنچ جائے کہ حیطۂ ادراک سے باہر ہو، اور خلق کے لفظ سے قرآن شریف اور ایسا ہی دوسری کتب حکمیہ میں صرف تازہ روی اور حسن اختلاط یا نرمی اور تلطف اور ملائمت جیسا عوام الناس خیال کرتے ہیں مراد نہیں ہے۔ اب ایک ایک فقرہ بھی سمجھانے کے بغیر عام قاری کو، سننے والے کو سمجھ نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ ایک تو جتنا مضمون مشکل ہو اتنی زبان بھی ساتھ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے مناسب ہر زبان استعمال کرنی پڑتی ہے، اور اردو کا عام معیار ایسا نہیں ہے کہ علمی اصطلاحوں کو یا گہرے مشکل الفاظ کو جو زیادہ علم سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آسانی سے سمجھ سکے۔ بس اس لیے آہستہ روی بھی ضروری ہے، صرف تازہ روی نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری کتب حکمہ میں صرف تازہ روی۔ اب تازہ روی سے کیا مراد ہے؟ ایک انسان کسی انسان سے ملتا ہے تو اسے تازگی کا احساس ہوتا ہے، اور ایک انسان سے ملتا ہے تو بوسیدگی کا احساس ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ہی یہ بوسط سی آئی ہوتی ہے اور اس کو مل کر طبیعت میں بشاشت نہیں پیدا ہوتی۔ پھر تازگی جیسے پھولوں کی تازگی ہے، جیسے بہار کی تازگی ہے جو ہر نباتات پر ظاہر ہو جاتی ہے، اسی طرح تازگی بھی نسبتاً کم اور نسبتاً زیادہ ہوا کرتی ہے۔ موسم بہار کی تازگی ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے، بس آپ کی چال ڈھال، آپ کی ہر حرکت اور ہر سکون میں بھی، لیکن لفظ روش کا استعمال ہوا ہے، اس لیے یوں کہنا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو آپ کے چہرے اور بشرے سے ظاہر و باہر تھے، جو ہر وقت متحرک دکھائی دیتے تھے، ان میں تازگی پائی جاتی تھی، کوئی تھکن نہیں تھی، کوئی بوجھ نہیں تھا، نہ اپنی ذات میں محسوس فرماتے تھے نہ ملنے والے کو کچھ محسوس ہوتا تھا۔ تو یہ تعریف تو عمومی فرما رہے ہیں، لیکن حوالہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ تمام صفات جن کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ثابت تھیں۔ اور حسن اختلاط، ملنے جلنے کا بھی ایک انداز ہوا کرتا ہے، بھونڈا پن بھی اس میں ہوتا ہے، کہیں توازن کھو دیتا ہے تو حد سے زیادہ بے تکلفی، کہیں توازن کھو دیتا ہے تو بہت ہی دوری اور اجنبیت، یہ ساری چیزیں اختلاط کے حسن کے مخالف ہیں۔ اختلاط کا حسن یہ ہے کہ ملنا، اس طرح ملنا کہ اپنی ذات کو الگ قائم رکھتے ہوئے بھی اپنی ذات کو دوسرے کی ذات میں گھلا ملا دینا، مگر اس طرح کہ وقار قائم رہے، اور یہ ملنا جلنا ہے یہ گھٹیا پن اس میں گھٹیا پن نہ دکھائی دے، اور اختلاط ایسا نہ ہو کہ جو خدا تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر جائے، وہاں تک چلے جہاں تک اجازت ہے، وہاں ٹھہر جائے جہاں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اختلاط بھی ایک خلق کا نام ہے، اور اس کو بھی اس میں داخل فرمایا ہے، کتب حکمیہ میں فرماتے ہیں، جو حکمت کی کتب ہیں ان میں لکھا ہے اخلاق یہ ہوتے ہیں، خلق اس کو کہتے ہیں کہ تازہ روی ہو، حسن اختلاط ہو، نرمی و تلطف و ملائمت، یعنی نرمی اور
लुत्फ का सलूक करना और मलाइमत की ज़ात खुरदरी महसूस ना हो। जैसे मुलायमत ये मुराद नहीं है, बल्कि जैसा अवाम उन्नास ख्याल करते हैं मुराद नहीं है, बल्कि खल्क बिलफथा व खुल्क बेज़म में फ़ा दो लफ्ज़ हैं, बेज़म में ख़ा दो लफ्ज़ हैं जो एक दूसरे के मुकाबल वाक़ हैं। ये जो सिफ़ात मैंने बयान फरमाई हैं ये खुल्क के लफ्ज़ के अंदर हैं, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने गालिबन यहाँ ये लफ्ज़ खल्क तो नहीं था, नहीं खुल्क ही है। उसको अगली जो इबारत है वो कतियत के इसको खुल्क कह रही है। खुल्क के लफ्ज़ कुरान शरीफ और ऐसा ही दूसरे कुतुब हिकमिया में ये चीज़ें मुराद हैं। ये तो कतई बात है, अगर कुरान शरीफ में है तो ज़रूर दुरुस्त हैं। जिस बात ने मुझे थोड़ा सा तरद्दुद में डाला वो ब्रैकेट का ये फ़िक्रा है, जैसा कि अवाम उन्नास ख्याल करते हैं मुराद नहीं है। अच्छा, ये मतलब बनेगा कि कुरान करीम में जो ये बातें बयान हुई हैं इसका जो मफ़हूम अवाम उन्नास लेते हैं वो दुरुस्त नहीं है। बात दुरुस्त है कतई तौर पर, अगर कुरान ने बयान की है तो उसके गैर दुरुस्त होने का तसव्वुर ही नहीं पैदा हो सकता। फिर इस ब्रैकेट का ये मतलब बना कि इसका जो माना आमतुन्नास समझते हैं वो दुरुस्त नहीं है। मैं अब तफसील से बताता हूँ कि वो माना क्या है। इस मजमून में दाखिल होते हुए आपने खल्क और खुल्क दो अल्फाज को अलग अलग पेश करके उनके मानी को हमें समझा दिया और फरमाया कि जब खल्क कहा जाता है तो ये मतलब होता है, खुल्क कहा जाए तो ये मतलब होता है। और जो तारीफ़ मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं खुल्क की, ये जो पहली तारीफ़ थी उनके मानो उस मानी के मुताबिक होगी, ना कि आमतुन्नास की सोच के मुताबिक। अब ये मजमून कुछ मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन लाजिम है कि इसे समझा जाए। हर बंदे का ना सिर्फ ये कि हक है बल्कि फ़र्ज़ है कि इस मजमून को समझे, क्योंकि उसका नूर से इत्तिसाल होना उसके फ़राइज़ दीनिया में दाखिल फरमा दिया गया है, उसकी पैदाइश की गर्ज़ व गायत में दाखिल फरमा दिया गया है। इसलिए वक्त का ज़्यादा ही हो, आपको लाज़िमन ये बात समझानी होगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला कहकर, वसीला मानकर, वसीला यकीन करते हुए हम वहीं खड़े रह जाएं तो आप वसीला नहीं बन सकते। वो वसीला किस सिराते मुस्तकीम का नाम है, उसमें कितनी राहें चल रही हैं। बाद छोटी राहें सिरात होती हैं जिनमें 2 लेन्स चलती हैं, बाद में 3 लेन्स की सड़क बन जाती है, बाद दोराया हो जाती हैं, 6-6, 7-7 लेन की दोराया सड़कें भी दौड़ती हैं। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो सिरात मुस्तकीम है उसमें वो सारी सड़कें हैं जिनका जिक्र हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आगे चलकर खुल्क की तारीफ़ में बयान फरमाएंगे। और हर सड़क पर कदम रखने के लिए या हर सड़क पे रसूलुल्लाह के कदमों की पैरवी के लिए एक मुनासिब सिफ्त हमें अता हुई है। इसलिए पूरा काफिला है जो आगे बढ़ेगा। तमाम इंसानी सिफात वही हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई थीं, सिर्फ दर्जा कमाल का फ़र्क है। और उन सिफात को जिस दर्जे पर भी वो वाक़ हैं रोशन करने के लिए बेहद गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सिफात हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं जिनकी हमने कभी परवरिश ही नहीं की, अदम इस्तेमाल की वजह से मर जाती हैं। वो अज़ा जो हैवानों को मिले उनमें से कई अज़ा ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल जब इंसान की सतह तक पहुँचते पहुँचते ज़िंदगी ने छोड़ दिया तो वो अज़ा सुकड़ कर बिल्कुल मामूली से रह गए, उनके निशान बाकी हैं। रीढ़ की हड्डी की जो दुमची है वो जगह है जहाँ दुम लगी हुआ करती थी,
اور لاکھوں سال سے انسان کو دم کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے وہ رفتہ رفتہ وہ دمچی ایک چھوٹی سی ہڈی کے نشان کے طور پر، ایک یادگار کے طور پر رہ گئی۔ تو بسا اوقات انسان اپنی صلاحیتوں کو اپنی ریڑھ کی ہڈی کی دمچی بنا دیتا ہے، استعمال ہی نہیں کرتا، ان کی نشو و نمائی نہیں ہوتی، وہ پڑے پڑے سوکھ جاتی ہیں، ٹانگیں بھی تو سوکھ جاتی ہیں اگر ان کو استعمال نہ کریں۔ ایک بچے کو گود میں اٹھائے پھریں، لولا لنگڑا ہو جائے گا، اس کی ربڑ کی سی ٹانگیں لٹکی رہیں گی، کبھی بھی وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتا، مگر رہتی ہیں۔ مگر جب حد سے زیادہ تغافل ہو جائے اور لمبا عرصہ ہو جائے تو گویا وہ مٹ ہی جاتی ہیں، مگر ان کے نشان باقی رہ جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے تمہیں کیا دیا تھا۔ بس وہ قومیں جو بدنصیبی سے ہزاروں سال تک بد اخلاقیوں پر قائم رہتی ہیں، ان کا یہی حال ہو جاتا ہے۔ بس ہم نے تو ویسا نہیں بننا، ہمیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ عطا کر کے ہماری ہر صلاحیت کو پیروی کی راہیں دکھا دی گئیں اور ایک عظیم صراط پر دوڑا دیا گیا ہے، اور کہا ہے سب کو ساتھ لے کر چلو۔ جہاں بھی کسی صفت کو تم نے کر عدم کر دیا یا توجہ جیسا کہ حق ہے نہ دی، اسی حد تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توازن کے حسن سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے۔ روشنی تو ہے اگر روشنی کی پیروی کی جائے، مگر جہاں سب رنگوں کا امتزاج ہو، جہاں تمام رنگ بیک وقت ایک تناسب سے جلوہ گری کریں، وہاں اس سے جتنا بھی وہ روشنی ہٹے گی اس حد تک اس روشنی کا رنگ و روپ بدل جائے گا۔ اب سورج کی روشنی اپنی ذات میں وہ کامل توازن رکھتی ہے جو مادی روشنیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ جتنا اس سے آپ ہٹتے ہیں اتنا ہی روشنی کا رنگ روپ بدلتا رہتا ہے، اور اگر موازنہ نہ کریں تو بعض ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ فرق ہے۔ رات کے وقت تیز روشنیاں جل رہی ہیں، بھول جاتا ہے انسان کہ اس روشنی کا سورج کی روشنی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جب سورج چڑھے تو ساری روشنیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں، ان کے چہرے پہ کوئی نور دکھائی نہیں دیتا۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج کہنا ان معنوں میں ہے۔ ایسے کمال کے اخلاق ہیں، ایسے آخری مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، درجہ منتہا تک، کہ جب آپ کا سورج طلوع ہو تو ہر نور والے کا چہرہ اس کے مقابلے پر پھیکا پڑ جاتا ہے، یا جس حد تک وہ خام ہے، جس حد تک اس نور کی بعض صفات سے آ رہی ہے، اس حد تک اس کا رنگ بدل جاتا ہے، ویسی روشنی دکھائی نہیں دیتی۔ بس بہت ہی بڑا احسان بھی ہے اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پر کہ ایسا کامل نور پیروی کرنے کے لیے عطا فرمایا، لیکن ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ گئیں، محنت بھی بہت شاقہ ہے جو کرنی پڑے گی، لیکن آسان بھی تبھی ہوگی اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے اس پہلے حصے پر غور کریں جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صفات کے بیان کا آغاز فرمایا ہے، تازہ روی۔ تازہ روی کے بغیر اس نور کی نہ پیروی ممکن ہے، نہ ہمارے اندر طاقت ہے، بلکہ برعکس صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو دین کو آسان کر دیا گیا ہے، اور اگر آسان ہونے کے باوجود تم کوشش کر کے دین پر غالب آنے کی کوشش کرو، غالب آنا چاہو گے تو تم ٹوٹ جاؤ گے، دین پر تم غالب نہیں آ سکتے۔ اس لیے وہی لفظ جو مسیح موعود علیہ السلام نے اخلاق کی تعریف میں سب سے پہلے استعمال فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حسب توفیق کچھ صبح چلا کرو، کچھ دوپہر کو کچھ آرام کر لیا کرو، جیسے درخت کے سائے تلے ایک مسافر آرام کر لیتا ہے، پھر کچھ شام کو سفر طے ہوتا رہے گا، تم آگے ہی بڑھو گے، غرض کہ کچھ آرام اور کچھ حرکت، اس کے درمیان
رفتہ رفتہ تمہارے فاصلے کم ہوں گے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہر رات جو آئے تمہیں پہلی حالت پر نہ پائے بلکہ اس سے آگے بڑھا ہوا دیکھے۔ ہر دن جو چڑھے وہ تمہیں پہلی حالت پر نہ پائے بلکہ اس سے آگے بڑھا ہوا دیکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں جو سفر ہم نے اختیار کیا ہے یہ نور کی پیروی کا سفر ہے، اور ہر روز ہماری حالت بدلنی چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نور ازل کی پیروی کا سفر اختیار فرمایا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَالْآخِرَةُ یا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً تیری آخرت تیرے اولا سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ تو وہ سفر بھی دائمی ہے، اس کے پیچھے چلنے والوں کا سفر بھی دائمی ہے، مگر سفر طے ہونے کے لیے ایسے سنگ میل رستے میں ملتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ آگے بڑھے بھی کہ نہیں بڑھے، اور وہ سنگ میل طے نہیں ہو سکتے جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر ایک تفصیلی اور عمومی یا تفصیلی یا عمومی نظر نہ ہو۔ تفصیلی نظر کی تو انتہا کوئی نہیں، خلاصہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہی اتنا دقیق ہے کہ اسے بیان کرتے ہوئے بھی ایک مدت چاہیے، مگر چونکہ یہ ایک لازم کام ہے اس کو سمجھے بغیر ہمارے سفر آسان نہیں ہو سکتے، ہم صحیح رخ پہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے یہ فرض ہے جو بہرحال ادا کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں خلق بے فتح خاص ہے، مراد فتح کہتے ہیں زبر کو، تو خے کے اوپر زبر ڈالی جائے اگر تو خلق پڑھا جائے گا، خلق نہیں پڑھا جائے گا۔ خلق بفتح فا خاص سے مراد وہ صورت ظاہری ہے جو انسان کو حضرت واہب الصور کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ وہ ظاہری شکل ہے انسانی جسم کی ساخت جو واہب الصور اس ذات کی طرف سے عطا ہوئی ہے جو صورتیں عطا فرمانے والی ذات ہے، جو صورتیں بخشنے والی ذات ہے، جس کا ایک نام مصور بھی ہے۔ تو فرمایا اس نے جو ظاہری شکل عطا فرمائی ہے، ظاہری شکل سے یہ مراد نہیں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، مراد ہے جسمانی شکل جو اندر بھی ہے باہر بھی ہے اور ہر جز میں ہے، اور ہر جز کی شکل کا تعلق کل سے بھی ہے اور ہر دوسرے جز سے بھی ہے۔ تو یہ مضمون ہی کہ ہمیں کون سی صور عطا کی گئی ہیں یہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی ذات میں ایک بہت لمبا سفر ہے۔ کیف نصورکم فی الارحام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھا کرو، غور کرو، کچھ ہم تمہیں رحموں کے اندر کیا کیا صورتیں بخشتے ہیں، اور رحموں کے اندر جو صورتیں بخشتے ہیں ان کے متعلق سائنسدانوں نے ہمیں یہ کہہ کر تو اس سفر کو لامتناہی بنا دیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زندگی کا پہلا ذرہ جو پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر 1 ارب سال کا سفر جو ارتقاء کا سفر ہے، جس میں انسان ٹھیک ٹھاک کیا گیا ہے مٹی سے بنا کر، اس 1 ارب سال کے سفر میں انسان جن جن شکلوں سے گزرا ہے وہ ساری شکلیں 9 مہینے کے اندر رحم مادر میں دہرا دی جاتی ہیں، اور ایک فلم چل جاتی ہے جو 1 ارب سال کا سفر بچہ 9 مہینے میں طے کر رہا ہے، اور قرآن کے سوا کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ رحم مادر میں جو ہم نے تمہیں تصویریں دی ہیں دیکھو تو صحیح، تم یوں ہی تو نہیں بن گیا کہ مٹی سے تھوپ تھاپ کے تمہیں ایک گڈا سا بنا کے کھڑا کر دیا، بے وقوفی کی بات ہے۔ ان 9 مہینے کا سفر اگر تم کر لو تو تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے تمہیں کتنی دیر میں کتنے مراحل سے گزار کر وہ صورت بخشی ہے جس پر اب تم فخر کرتے ہو کہ کیسی اچھی صورت ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب موہب الصور کی بات کرتے ہیں
تو جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے صور، صورتوں کے بخشنے والے نے۔ گویا انسانی صورت کے اندر یا اس کے ماضی میں جتنی صورتیں بھی انسان کو عطا ہوتی رہیں یہ خلق ہے بفتفا، جس صورت کے ساتھ وہ دوسرے حیوانات کی صورتوں سے ممیز ہے، یہ آخری شکل ہے اس کی۔ اور خلق بضم خاص مراد وہ صورت باطنی یعنی خواص اندرونی ہیں جن کی روح سے حقیقت انسانیہ حقیقت حیوانیت سے امتیاز کلی رکھتی ہے۔ اب جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام امتیاز کی بات کر رہے ہیں، وہاں صرف انسان کی صورت پر آ کر جو ہر عضو اور اس کا ہر ذرہ درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے وہاں اس وقت کی بات کر رہا ہے۔ مگر میں نے قرآن کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ ان صورتوں کے پہلے بھی ایک بہت لمبا صورتوں کا سفر موجود ہے۔ یہ جو موجودہ آخری صورت ہے یہ وہ ہے جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے، ورنہ انسان کی صورت میں اور حیوان کی صورت میں مشابہتیں ہیں تو صحیح مگر امتیاز بھی ہے۔ فرمایا یہ ہے خلق اور انسان کی خلق ظاہر جو اس سے بدن سے تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا ایک اس کو خلق عطا ہوا ہے۔ خلق کیا ہے؟ خلق ان اندرونی صفات کا نام ہے جو انسان کو عطا ہوئیں اور ان صفات کے لحاظ سے باقی جانوروں سے وہ ممتاز اور الگ ہے، اور کوئی جانور یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے بھی اس نوع کی یہ صفت ملی ہوئی ہے۔ اس سے ملتی جلتی تو ہیں، جیسا کہ جنت میں جو خدا ہمیں تحائف عطا فرمائے گا ہمیں کچھ ملتا جلتا دکھائی دے گا تو ہم کہیں گے نا ہم نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ملتی جلتی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ملتی جلتی صفات کا انکار نہیں فرما رہے ہیں، اس غلطی میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ فرمایا ملتی جلتی ہونے کے باوجود جب انسان کے درجہ پر پہنچ کر وہ خلق ظاہر ہوتا ہے جو خاصتاً انسان کو عطا ہوا ہے تو وہ خلق کسی اور جانور کو نہیں ملا، اور وہاں انسان ہر دوسرے جانور سے الگ اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں پس جس قدر انسان میں من حیث الانسانیت، اور اگر عربی طرز پہ پڑھیں گے تو کہیں گے من حیث الانسانیت، مگر اردو میں من حیث ہی پڑھا جاتا ہے۔ میں نے احتیاطاً کہہ دیا ورنہ کئی لکھنے والے مجھے لکھ دیں گے کہ من آیا ہوا تھا آپ نے حیثی کو نہیں پڑھا۔ اردو میں یہی رائج ہے، من حیث الانسانیت، انسانیت کی حیثیت کے اعتبار سے اندرونی خواص پائے جاتے ہیں اور شجرہ انسانیت کو نچوڑ کر نکل سکتے ہیں۔ اب انسانیت کا شجرہ کیا ہے؟ وہ تمام صفات حسنہ جو خلق کے طور پر انسان کو ودیت ہوئی ہیں، اور وہ صفات حسنہ جو دوسرے جانوروں اور اس کے درمیان ایک امتیاز قائم کر دیتی ہیں، وہ اگر انسان کو نچوڑا جائے تو جو خلاصہ نکلے گا اس کا نام خلق ہے۔ وہ روح انسانی ہے، کیونکہ خلاصے اور نچوڑ کو بھی روح کہا جاتا ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ روح بھی اسی سے بنے گی۔ مرنے کے بعد جس روح کو ایک آزاد حیثیت عطا ہوگی وہ انسانی خلق ہی سے بنے گی، اور وہ خلق اگرچہ آغاز میں حسین دیا گیا تھا، جو جس حد تک اس خلق کو بگاڑ لے گا اسی حد تک اس کی روح بدصورت اور بدذیب اور بدمزہ ہوتی چلی جائے گی، اور وہ روح جو پیدا ہوگی وہ انسان کو اپنے گناہوں اپنے ظلم کے نتیجے میں پیدا ہوگی، اس کی ذمہ داری خدا تعالیٰ پر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو شجرہ کو نچوڑ کر اگر دیکھیں تو جو کچھ اس کا پھل تم پاؤ گے وہ خلق ہے، جو کہ انسان اور حیوان میں من حیث الباطن
مابہل امتیاز ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو باطنی طور پر انسان اور حیوان میں ایک امتیاز قائم کرتی ہیں۔ ان سب کا نام خلق ہے، اور چونکہ شجرہ فطرت انسانی اصل میں توسط اور اعتدال پر واقع ہے، اور ہر یک افراط و تفریط سے جو قوائے حیوانیہ میں پایا جاتا ہے منزہ ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب یہ فقرہ بھی سمجھانا ہے لازماً، کیونکہ عموماً جو سننے والے ہیں علمی لحاظ سے کسی درجے پر واقع ہوں، فطری لحاظ سے اس فقرے کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انسان کو اس مضمون کے لیے پیدا ہی نہ کیا جاتا، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری علم کے بغیر ہم سب میں سانجھے ہیں اور شریک ہیں، یعنی ہمارے ہیں، اس لیے علم کا کوئی پردہ بیچ میں حائل نہیں ہے۔ آپ کی ذات کو سمجھنے کے لیے وہ جو خدا سے علم پاتا ہے وہ علم پا کر آگے بتاتا ہے، اور اگر اس کو غور سے سنا جائے یا مزید محنت سے سمجھایا جائے تو سمجھ آنے والی بات ہے، اس کا ظاہری علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر چونکہ ظاہری علم کے بغیر یہ باتیں بیان نہیں ہوتی، اس لیے کھولنی پڑتی ہیں۔ بس اب دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ شجرہ فطرت انسانی اصل میں توسط اور اعتدال پر واقع ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے جو خدا تعالیٰ نے انسان کو صفات عطا فرمائی ہیں، ان صفات میں آغاز میں اعتدال واقع تھا اور وسطی طور پر واقع ہوئی تھی۔ ان میں کوئی انتہا پسندی نہیں تھی، کسی انتہا کی طرف جھکنا فطرتاً نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا تو یولد علی الفطرت کا معنی پھر سمجھنا آتا کہ کیا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، جو قرآن کریم فرما رہا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں اعتدال ہو، ورنہ اگر خدا نے فطرت میں بے اعتدالی رکھی ہوتی تو پھر کوئی اعتدال والی تعلیم انسان قبول کرنے کے اہل ہی نہ رہتا۔ اس لیے بے اعتدالیاں ہوتی ہیں تو بعد میں لوگ بنا دیتے ہیں۔ فطرت کو آغاز میں اعتدال ہی عطا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یولد انسان ہے کل مولود یولد علی الفطرت فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ، پر اس کے ماں باپ ہے جو اس میں سے کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں یہ انسان کی پیدا کردہ تبدیلیاں ہیں۔ اب صرف یحودانے اور ینصرانے کا ذکر فرمایا اور مسلمان بنا دیتے ہیں کہ ذکر ہی کوئی نہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ کسی اور مذہب کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ دو انتہاؤں کی اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی کہ یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ فطرت وسط میں واقع ہے، اس کو ایک طرف کھینچ لو تو یہودیوں کی طرح تشدد اور سختی اور انتقام اور غیظ و غضب پر زور ہو جائے گا، اور وہاں اسی مرکز سے ہٹا کر دوسری طرف کھینچ لو تو عیسائیت کی نرمی اور عفو اور درگزر، یہاں تک کہ ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسری گال پیش کر دو کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ تو درمیان میں واقعہ ہے تو دونوں طرف کھینچا گیا ہے نا۔ اس لیے اس کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایک حیرت انگیز توازن اور اعتدال واقعہ ہے۔ پھر یہ کہ فطرت کو تو اسلام فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں بھی، رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی۔ تو ماں باپ تو مسلمان ہی بناتے، خدا نے مسلمان بنا کے بھیجا ہے،
اس لیے اس کا مسلمان بننا تو ایک فطری بات ہے، اس کے ساتھ تو وہ پیدا ہوا تھا۔ اس لیے اسلام کی تعلیم فطرت سے باندھی گئی ہے، اور وہی تعلیم ہے جو در حقیقت انسان کی فطرت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے غیر مبدل ہو جاتی ہے۔ اگر فطرت انسانی سے اسلام کی تعلیم کامل طور پر نہ جوڑی جاتی تو زمانے کے بدلنے سے اس تعلیم کا بدلنا لازم ہو جاتا۔ اگر یہ اس اعتدال اور وسط پر واقع نہ ہوتی جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت پہلے اس کو مثال دے کر ظاہر فرما چکے ہیں، تو پھر یہ غیر زمانی تحریک نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جب اعتدال پر چیز نہ رہے تو اسے استقامت نہیں رہتی، اور یہ مضمون میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو اسلام کا توسط پر واقع ہونا ایک طبعی امر ہے۔ اگر ہر انسان فطرت کی، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا کیا جائے تو لازماً اسلام پر پیدا ہوا ہے، اور اگر کوئی فطرت کو قائم رکھے، اگر جو خدا کی ولیت ہے اس امانت میں ایک ذرہ بھی فرق نہ آنے دے، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ فرمانا کہ وہ تو از خود ہی بھڑکنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، مراد یہ ہے کہ جو کچھ پایا تھا خدا سے پایا تھا، مگر اس کی حفاظت کی تھی، اس اعتدال کو قائم رکھا تھا، اس توازن پر ہمیشہ قائم رہا، اور یہی تو وہی کا مقصد تھا کہ تمہیں توازن عطا کرے۔ جس توازن کو تم کھو بیٹھو تمہیں دوبارہ نصیب ہو، وہی کی بدولت سے آسمان کا نور تمہیں پھر ان نوری اقدار پر قائم کر دے جن اقدار سے تمہارے سفر کا آغاز ہوا تھا، تاکہ تمہارا انجام بھی اسی پر واقع ہو۔ بس وہ رسول جس نے آغاز ہی سے اپنی ساری زندگی اس اعتدال سے سر منہ بھی فرق نہ کیا ہو، اس کے متعلق یہ فکرہ کیسا خوبصورت اور کیسا بربحال ہے، ایک ادنا بھی مبالغہ نہیں کہ یہ نور تو اپنی ذات میں بھڑک اٹھنے پر تیار بیٹھا تھا، یعنی کامل اعتدال پر تھا، اور تھا ہی نور۔ پھر اس پر جب شعلہ نور اترا ہے تو نور علی نور بن گیا، اور اس کمال کا نور پھوٹا ہے کہ سارے عالم کو روشن کرتی ہے۔ اس درجے کی اس میں شدت پیدا ہوئی ہے کہ خدا نے اسے سراج منیرہ کے طور پر تمہارے سامنے پیش کیا۔ مگر اس نور کی طرف سفر کیسے ہوگا؟ محض تعریفوں کے ذریعے نہیں، بلکہ ان صفات حسنہ کو اپنانے کی کوشش کے ذریعے۔ وہاں پہنچ کر تعریف کی حد ختم ہو جاتی ہے، پھر تعریف کی سچائی کی حد شروع ہوتی ہے۔ ایک انسان کسی کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے واہ واہ کیسا اچھا ہے، کیسا مضبوط، کیسا طاقتور، لیکن اگر وہ ہونٹوں کی تعریف ہے تو ویسا بننے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اس میں محنت درکار ہے، بہت مشقت کا بعض دفعہ سامنا ہوتا ہے۔ ایک کرکٹر بننے کے لیے ہی اب دیکھیں پوری زندگی بعضوں کو وقف کرنی پڑتی ہے۔ وہ بچے جو تعریف کرتے ہیں دل کی گہرائی سے، ان کو میں نے دیکھا ہے کرکٹ کی لو لگ جاتی ہے۔ بعض بچے مجھے دعاؤں کے لیے لکھتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں میں ایسا کرکٹر بنوں کہ بس دنیا میں کمال ہو جائے۔ وہ بچپن سے ہی تصویریں بھی کرکٹ کی بناتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، نام بھی ان لوگوں کے اکٹھے کرتے ہیں جو کرکٹ میں اچھے ہوا کرتے تھے، کتابیں وہ پڑھتے ہیں جن میں کرکٹ کے ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی معمولی سی کھیل ہے، لیکن جو سچی تعریف کرنے والا ہے وہ صرف زبان سے عاشق نہیں ہوتا، دل سے اور عمل سے عاشق ہو جاتا ہے۔ بس یہی حال نور بننے کا ہے۔ کسی ایک صفت کو اگر آپ اچھا سمجھیں اور واقعتاً دل کی گہرائی سے اچھا سمجھیں تو اسے اپنانے کی لگن لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے براہ راست ہم ان صفات کو دیکھتے اور سنتے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ خدا کی جو صفات ہم سے بہت ہی بالا، بہت ہی دور واقع ہوئی ہیں، جہاں تک عقل انسانی کا تعلق ہے، نزدیک ہیں سمجھنے کے اعتبار سے، دور ہیں
اپنانے کے اعتبار سے، نزدیک ہیں اس اعتبار سے کہ خدا نے خود انہیں ہم پر ظاہر فرما دیا، دور ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر ہونے کے باوجود ہم ان کی کنوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس سفر کو آسان کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی مثال بنا کے دیا گیا۔ تو میں یہ دیکھ لو، اس طرح میرا نور ایک انسان میں اپنے کمال کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ اخلاق اپنانے پڑتے ہیں، یہ اعتدال واقعہ کرنا پڑتا ہے اپنی طبیعت میں۔ یہ تم کرو تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ یہ ایک فرضی دعویٰ نہیں، یہ دعویٰ اس لیے بھی ضروری تھا کہ شرک کا کوئی شائبہ بھی اسلامی تعلیم میں باقی نہ رہے۔ اگر یہی بات خدا تعالیٰ یہی بات ختم کر دیتا کہ اللہ نور السماوات و مثل نور ہی، آگے بات محمد رسول اللہ پر جا کے کھڑی کر دیتا، تو پھر دنیا میں ایک اور قسم کا شرک پیدا ہوتا کہ محمد رسول اللہ ہی ہیں جو صفات باری تعالیٰ سے ایسی یگانت رکھتے تھے کہ انہیں اپنا سکتے تھے، اور کوئی بشر ایسا نہیں جو ایسا کر سکے۔ تو اپنی ذات میں خواہ آپ خدا کا شریک نہ بھی کہیں، مگر شرک کا ایک مضمون ضرور دماغ میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن کریم جو حکیم کتاب ہے اور روحانی طب میں اس سے اعلیٰ درجہ کی مرض شراس کتاب اور کوئی واقعہ نہیں ہوئی، کبھی پیدا نہیں ہوئی، یعنی کبھی عطا نہیں ہوئی انسان کو۔ اسی آیت کے مان بات فرماتا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ کہ محمد رسول اللہ کا نور ایسی مثال نہیں تھی جسے تم اپنا نہ سکو، اس غرض سے نہیں تھی کہ اسے انسانوں سے الگ کر کے دکھایا جائے، اس غرض سے تھی کہ انسان کو بتایا جائے کہ تمہاری صلاحیتیں کیا کیا ہیں، تمہاری رسائی کہاں کہاں تک ہے۔ تم ہی میں سے وہ شخص پیدا ہوا ہے، یعنی محمد رسول اللہ، جنہوں نے نور کی تحصیل میں یہ کمال دکھا دیا ہے، درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے، اور تم اگر چاہو تو اس نور کی پیروی سے اسی طرح نور سے حصہ پا سکتے ہو۔ اور صرف تعلیم نہیں دی، فرمایا یہ نور جو ایک دل پر اترا تھا، جس دل میں جلوہ گر ہوا تھا، اب دیکھو کہ محمد رسول اللہ کے فیض سے اور آپ کی پیروی کی برکت سے کتنے نوروں میں بدل گیا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ ایک گھر میں نہیں رہا، وہ تو اب گھر گھر میں روشن ہو گیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ اور جو ان کے ساتھی تھے جو واقعتاً مائیت رکھتے تھے، یعنی صحبت صالحہ سے فیض پاتے تھے، ان کے دل بھی تو دیکھو، وہ بھی تو روشن ہو رہے ہیں، ان کے دلوں سے بھی تسبیحات بلند ہو رہی ہیں، اور خدا نے چاہا ہے کہ ان دلوں کو اس کی برکت سے بلند کر دیا جائے، ان گھروں کو بلند کر دیا جائے جن میں وہ نور روشن ہے۔ اور وہ جو سراج منیرہ کا مضمون تھا، اس کا اس بلندی سے تعلق ہے۔ نور جو وسیع طور پر فیض رسان ہو، وہ چھوٹی حالت میں رہ کر نہیں ہو سکتا، وہ اسے لازماً رفعت اختیار کرنی ہوگی، کیونکہ جتنی بلند چیز ہو اتنا ہی اس کے نور سے دنیا فیضیاب ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ہم جب بجلیاں نہیں ہوتی تھیں، لالٹین کو ہم یا عام چراغ کو زمین پر رکھتے تھے تو وہی کمرہ اندھیرا لگتا تھا، پھر جب اچھی طرح دیکھنا ہو تو اسے ہاتھ سے بلند کر کے اونچا کر کے دیکھتے تھے تو سارا کمرہ جگمگ کرنے لگتا تھا۔ تو محمد رسول اللہ کو جو سراج منیرہ فرمایا گیا، اس پہلو سے بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ اتنا بلند ہو گیا اس نور کی برکت سے جو خدا نے اس نور پر نازل فرمایا، اور یہ نور مل گئے، اتنا رفع بلند ہو گیا کہ وہ سراج منیرہ کی طرح کل عالم پر چمکنے کی اہلیت پا گیا، اور کل عالم اس سے فیض یاب ہونے کی صلاحیت اختیار کر گیا۔ اور اس نے اس حسن کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے زمانے میں چمک کر دوسروں کو ایسی صفات عطا کر کے ثابت کر دیا کہ
نوروں میں سب سے وسیع قلب یہی محمد رسول اللہ تھے۔ اس کثرت سے اپنے مائیت میں بسنے والوں کو اپنے نور کی شان عطا کرنے والا دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں پیدا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اپنی زبان سے نہیں، ان کتابوں کی زبان سے مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ بدھ نے کتنے بت پیدا کیے تھے؟ یہ اپنے جیسے عقل کل، جس کو وہ کہتے ہیں عقل کل، تو صرف خدا کے لیے میرے نزدیک استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اپنی طرح کے عقل والے کتنے اور پیدا کیے تھے؟ موسیٰ نے ہارون کے سوا کون سا پیدا کیا تھا جو اس سے مشابہ ہو؟ اور وہ بھی دعا مانگ کے کیا تھا۔ اپنی ذات میں تو ہارون میں وہ روشنی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے ملتے جلتے کتنے ہماری پیچھے چھوڑے، مگر محمد رسول اللہ کی شان دیکھو کہ کتنا جلدی جلدی اپنے جیسے ہی اور نور دوسرے سینوں میں روشن کرنے شروع کر دیے، گھر گھر میں وہ شمعیں جلنے لگیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، ان گھروں میں جن کے متعلق خدا نے تقدیر نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے گا، ویذکر فی اسمہ، اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے گا۔ دوسرا معنی ہے ترفع ویذکر فی اسمہ، اس کا اسم، اس کا نام بلند کیا جائے گا اور نام یاد رکھا جائے گا۔ مگر گھروں کی بلندی تو ناموں کی بلندی سے ہی ہے۔ جس گھر میں بلند نام ہو وہ گھر بلند ہو جایا کرتا ہے۔ یسبح لہ فیہا، اس میں وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں وہ تسبیح پڑھیں کریں گے خدا کی، بالغدو والآصال، یا کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی۔ تو وہ نور حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تسبیح الہی سے، ذکر الہی سے۔ خدا کا ذکر بلند کرو، اس کی تسبیحات بلند کرو، صبح بھی کرو اور شام بھی کرو، تو تمہیں اس نور سے حصہ ملنا شروع ہو جائے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور ہے جو خدا نے مثالاً بیان فرمایا ہے، ورنہ اللہ کے نور کی حقیقت کو کوئی دنیا میں نہیں جانتا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ خود دنیا، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔